नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के सीईओ से बातचीत की थी और हमने कहा था कि हम इनकी कंपनी में विज़िट करेंगे, कोई जाए या ना जाए हम ज़रूर जाएंगे और हम वहाँ जाकर उनकी फैसिलिटीज़, उनके प्लांट और उनकी दीगर चीज़ों का जायज़ा लेंगे और आपके सामने अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज के एक मेंबर जनाब मुनीर खनानी भी गए और हमें ज्वाइन किया चंद अच्छे इन्वेस्टर्स ने जो इस तरह के मामलात में काफ़ी दस्तरत, सबकत और महारत रखते हैं। इन इन्वेस्टर्स ने वहाँ की चीज़ों का बगौर जायज़ा लिया। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे फैसल हुसैन का कि जिन्होंने बहुत क्वालिटी टाइम दिया, अपनी फैसिलिटीज़ को बहुत ही ओपननेस के साथ दिखाया और उसके बाद जो है हमारे लोगों ने उनसे बड़े स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस किए। इन सवालात का जायज़ा भी हम आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि घर बैठे आप शेयर्स को किस तरीके से आईपीओ के ज़रिए सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके लिए हमें मदद हासिल रही फ़ारूक भट्ट साहब की, जिनका ताल्लुक़ सीडीसी से है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे ओएमसी सेक्टर पर, जिसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं। और बिल्कुल ही आखिर में हम तज़किरा करेंगे स्टेट बैंक के रीसेंट स्टेप का, जिसने अभी बता रहा था कि जब हमने वहाँ पर विज़िट स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो हमारे मेंबर हैं मुनीर खनानी साहब, उन्होंने वहाँ उतरते ही जो पहला सवाल फैसल साहब से किया वो ज़मीन से मुताल्लिक़ था। देखिए, दो बातें हमें कही गई थी। एक बात तो यूजुअली बाज़ार में लोग कह रहे थे कि जो इनकी जगह है वो 2 से 3 एकड़ से ज़्यादा की नहीं है। तो हम इस बात की इम्पार्शल होते हुए गवाही देना चाहेंगे कि वो जगह जो है वो 9-10 एकड़ के आसपास है। वो जगह इतनी कम नहीं है जितनी बाज़ार में लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो मुनीर खनानी साहब ने स्ट्रेट अवे फैसल से किया, वो सवाल ये था कि इस ज़मीन के जो कागज़ात हैं और इस ज़मीन की जो मिल्कियत है उसमें मसाइल हैं। कागज़ात और जो पेपर्स हैं और जो यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसे प्रॉपर्ली रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहे। तो उस पर भी फैसल हुसैन ने बताया कि इसके शवाहिद भी मौजूद हैं और ये किताबों में भी बहुत ठीक तरीके से रिफ़्लेक्ट हो रही है। और इस सिलसिले में अगर किसी भी जानिब से कोई एतराज़ आता है तो फैसल ने हमें कहा कि वो इसका लीगली प्रॉपर जवाब देने की पोजीशन में हैं, बिकॉज़ उनके पास बुक्स भी क्लियर हैं और जो रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं और जो भी हुकूमती चालान्स वगैरह हैं वो सारे के सारे पेड हैं।
اس کے بعد منیر خنانی صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں بروکر ایسوسی ایشن جو ہے اس سلسلے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ اس میں کم سے کم 1 درجن سے زائد ایشوز ہیں جن کو دیکھا جانا چاہیے. اس کے بعد وہ لیٹر ہمیں موصول ہوا جس میں کوئی 13-14 کے قریب اعتراضات ہیں. ناظرین، بونس کے شیئرز سے لے کر سیلز کے نمبرز تک اور پیڈ اپ کیپٹل تک تمام باتوں کے اوپر بروکر ایسوسی ایشن نے سوالات اٹھائے ہیں. بروکر ایسوسی ایشن سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ یہ جو ایک ڈائریکٹر ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، جن کا میں پورا نام نہیں لیتا، ان کا لاسٹ نیم پنجوانی ہے، ان کو جو 1% ان کی جو ملکیت ہے اس کے اوپر جو بونس کے شیئر دیے گئے وہ بکس میں لکھا ہوا نہیں ہے. دوسری چیز ان کے بارے میں یہ بتائی گئی کہ عجیب اتفاق ہے کہ 2018 میں ان کو جو شیئرز دیے گئے وہ 18 روپے کے حساب سے دیے گئے، اور آج بھی جو آپ شیئرز بک بلڈنگ کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ 18 روپے کی مالیت پہ کر رہے ہیں. دوسرا اعتراض جو اٹھایا گیا وہ پیڈ اپ کیپٹل سے متعلق تھا. اس میں کہا گیا کہ دیکھیں بھائی 2015 سے 2018 تک آپ 1 ملین کا ہی پیڈ اپ کیپٹل رکھتے ہیں اور فقط لسٹنگ سے پہلے آپ اس پیڈ اپ کیپٹل کو 100 ملین کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے بھی نمبرز کے اوپر سیدھے اعتراضات اٹھائے گئے. سو یہ 14-15 چیزیں ہیں جن کو بروکرز نے لکھا ہے ٹو دا سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن، ٹو دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو روش ہے کہ آپ ڈسکلیمر کے بل پر ہر چیز کو چھوڑ دیں، یعنی پراسپیکٹس کو آپ پاس کر دیں اور اس کے اندر بنیادی فگرز کی غلطیاں ہوں، یہ معلوم ہوتا ہو کہ فجنگ آف دا فگرز ہے، یہ والی چیز بروکرز کا کہنا ہے، ماننا ہے کہ یہ والی چیز قابل قبول نہیں ہے. بروکرز نے کہا کہ یہ کمپنی ہائیلی لیوریج معلوم ہوتی ہے، 2 بلین کا دور تک اس کا سیٹ اپ نہیں معلوم ہوتا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمپنی بینکرپٹ ہو سکتی ہے. ناظرین، ہم اس سلسلے میں کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچ آگے پہنچائیں. ہم تو ان کے یہاں لنچ بھی کر کے آئے ہیں اور کھانا بڑا نمکین تھا، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی پوزیشن لیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں نے ذاتی طور پہ اپنے 22 سالہ اسٹاک ایکسچینج کے تجربے میں نوٹ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کی ایک رفٹ رہی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج کے امپلائیز کو کہا جاتا تھا کہ تم تنخواہ ہماری لیتے ہو، تم نوکری ریگولیٹر کی نہیں کرو، تم یہاں کی نوکری کرو. اب بروکرز کا اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے، بروکرز کی باتیں سنی جاتی ہیں، جائز باتیں بھی سنی جاتی ہیں. اب ایسے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ انویسٹر بیس جہاں کم ہو رہا ہے وہاں ایک نئی سچویشن ہے. ایک بروکر کمپنی لے کر آتا ہے، دوسرا رکوا دیتا ہے، دوسرا لے کر آ رہا ہوتا ہے، پہلا بروکر اس کمپنی کو رکوا دیتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نقصان میں سمجھتا ہوں کہ بروکر کمیونٹی کے ساتھ ساتھ انویسٹر کمیونٹی کا بھی ہو رہا ہے اور پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی ہو رہا ہے. دیکھیں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور آج بھی بڑا واضح کہہ رہا ہوں، اگر آپ گوگل پہ لکھیں انڈینجرڈ لسٹنگ ڈی لسٹنگ، آپ کو مجھ سمیت کئی لوگوں کی آبزرویشن آرٹیکلز ملیں گے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈسکلیمر لکھ کر جان چھٹائی نہیں جا سکتی، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ لسٹنگ کے لیے پرائس آٹومیٹڈ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو لسٹنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے. ڈی لسٹنگ کمیٹی آپ نے ابھی تک بنائی ہوئی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لگتا ہے یہ سارا فیاسکو، یہ سارا ڈرامہ شاید اس لیے ہو رہا ہے کہ ریگولیٹر کو لان تان کی جائے اور بالآخر ریگولیٹر لسٹنگ کمیٹی کو دوبارہ سے بنا دے. ناظرین، اگلے سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے سی ڈی سی کے فاروق صاحب سے، جو آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ آٹومیٹڈ طریقے سے
CDC के शेयर्स को यानी IPO के ज़रिए TOMC के शेयर्स को किस तरीके से सब्सक्राइब कराया जा सकता है। फारूक साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सानी साहब। तो ये समझाइए कि अक्सर कहा जाता है कि EIPOs में या IPOs में जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें प्राइसेस मैनिपुलेट हो जाती हैं। ये जो नया प्रोसेस है जिसको हम EIPO कहते हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं। हम प्रोसेस पे तो अभी 1 मिनट बाद डिस्कशन करते हैं, मगर व्हाट आर द स्टेप्स विच मेक दिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट? देखिए, जब भी कोई IPO अनाउंस होता है तो उसमें एक पोर्शन तो बुक बिल्डिंग का है। राइट। बुक बिल्डिंग को और जो जनरल पब्लिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट होता है, वो दोनों को हम मिक्स नहीं करते। बुक बिल्डिंग इज़ टोटली अ सेपरेट थिंग, जिसके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। Right. अच्छा, जब प्राइस डिटरमाइन हो जाती है किसी IPO की, तो उसके बाद वो पब्लिक को ऑफ़र होता है, जनरल पब्लिक को। अच्छा, अब जनरल पब्लिक को जब ऑफ़र होता है तो ये जो प्रोसेस था ये पहले भी ट्रांसपेरेंट ही था। हाँ, ऑल्दो इसमें होता ये था कि लोग फ़िज़िकल जो है वो एप्लीकेशंस भरते थे, बैंकों पे जाते थे, बैंकों में जाने के बाद एप्लीकेशंस, उसके साथ पे ऑर्डर या चेक, डिमांड, जो भी पेमेंट का तरीका है वो करते थे। और फिर ये प्रोसेस भी जाता था बैलेटिंग में। ओके। उसके बाद फिर बैलेटिंग होती थी। बैलेटिंग में जिन लोगों के नाम आ जाते थे, वो एप्लीकेशन के नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता था, वो उस इन्वेस्टर को रिटेन करके रखना होता था। तो एक प्रॉब्लम थी। फिर बैंक उसकी लिस्ट जो है अपने जो है वो दरवाजे पे लगा दिया करता था कि किस किस के जो है वो IPO में नाम आ गए हैं। Okay. और फिर लोग जो है उनको फिज़िकल शेयर्स इशू होते थे। अच्छा, जब से सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी आई 1997 के अंदर और शेयर्स जो है वो डीमटेरियलाइज होना शुरू हुए, तो लोगों को ये समझ आया कि फ़िज़िकल शेयर्स को होल्ड करने से ज़्यादा बेहतर है, और उसके अपने एक नुकसानात हैं, चोरी हो जाना, गुम हो जाना, डुप्लीकेट उसके बन जाना। तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ही जो है वो अच्छे तरीके से अडेप्ट किया, और लोगों ने इसको तमाम शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करा लिए। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो उसमें एक ज़रूरत ये भी नज़र आई कि अभी भी लोग जो है वो फ़िज़िकल फॉर्म्स भर रहे थे और बैंकों में जा रहे थे। तो CDC ने एक आइडिया प्रपोज़ किया कि ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लोग डायरेक्टली अपने, अगर उनके सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर अकाउंट्स खोले हुए हैं, चाहे ब्रोकर के पास एज अ सब अकाउंट या डायरेक्टली CDC के पास एज एन इन्वेस्टर अकाउंट, तो वो एप्लीकेशन भरें, और अगर उनकी एप्लीकेशन कामयाब हो जाए तो डायरेक्ट बजाय इसके कि फ़िज़िकल उनको मिले और फिर वो उसको बुक एंट्री में जो है वो ट्रांसफ़र करें, वो डायरेक्टली उसको जो है डीमैट के अंदर डिजिटल फॉर्म में उनको मिल जाए। अच्छा, इससे फ़ायदा भी ये हुआ कि फ़िज़िकल पेपर जो डिलीवर होते थे उसमें एडवांटेज पे हम 1 सेकंड बाद बात करते हैं। प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा स्टेप वाइज अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसमें पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो वो ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें देखें, CDC ने वक्त के साथ काफ़ी सारी सर्विसेज अपनी स्टार्ट की हैं, जिसमें CDC ने एक सर्विसेज के नाम से अपनी एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराई। जो भी चाहता है कि CDC सर्विसेज को पे जाके उसका एड्रेस सर्च कर ले, तो गूगल पे सिर्फ सर्विसेज आगे CDC लिखेगा तो वो वेबसाइट बिल्कुल सही। अच्छा, उस वेबसाइट पे जाने के बाद उसको अपने आप को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। सिर्फ़ और सिर्फ नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल और ईमेल एड्रेस, ये 3-4 फील्ड्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करा लेता है। ओके। जब वो रजिस्टर करा लेता है तो उसको जब भी, अब जिस तरह ऑर्गेनिक का मीट का IPO आ रहा है, तो ये IPO सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो डिफ़ाइन कर देगी, वो वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा, जब वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसको नज़र आ रहा होगा कि ये एक IPO नया आने वाला है, इसकी ये तारीख़ें हैं, 14 से 17 है या 14 से 16, तो जैसे ही उसके वो दिन स्टार्ट होंगे तो एक तो सुबह 9 बजे तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले तो मुझे सर्विसेज पे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नज़र आने लगेगी। बिल्कुल। और फिर मैंने क्या करना है? अच्छा, वो जैसे ही स्टार्ट होता है उसका टाइम, तो इसमें सुबह 9 बजे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी डेट चेंज होती है 12:01 पे 1 सेकंड पे वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। अच्छा, जब वो उसको सब्सक्राइब करता है
اس میں بٹن پریس کرتا ہے کہ میں ان شیئرز کو سبسکرائب کرنا چاہتا ہوں تو ایک فارم کھل جائے گا اس کے پاس. اچھا اس فارم کے اندر بھی ہم نے لوگوں کی مد نظر دیکھتے ہوئے ان کی سہولت کو کافی 3 چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں کہ کیا آپ کے پاس پہلے سے کوئی انویسٹر اکاؤنٹ ہے, اگر ہے تو بتا دیں, کیا آپ کے پاس کوئی سب اکاؤنٹ ہے, کسی بروکر کے پاس کھلا ہوا ہے, اگر ہے تو بتا دیں. اچھا تیسرا ایک انویسٹر ہے جو کہ آپ کا یہ پروگرام دیکھے گا, اس کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ جو ہے اچھا آئی پی او میں انویسٹمنٹ بھی کرنی چاہیے, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, اور کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے وہ ایک آسان طریقہ بھی ہے. تو ایسے انویسٹروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سی ڈی سی نے کچھ عرصے پہلے ایک فیسیلیٹی انٹروڈیوس کرائی جس کا نام تھا آئی پی او فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ. ایسے تمام لوگ جن کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ کبھی کسی بروکر کے پاس نہیں گئے, وہ کبھی سی ڈی سی نہیں آئے, مگر وہ آئی پی او میں شیئرز بھرنا چاہتے ہیں, وہ اس ٹائپ آف اکاؤنٹ کو سلیکٹ کر لیں گے. اس کا نام کیا ہے؟ آئی پی او فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ, آئی ایف اے. دیکھیے ناظرین میں آپ کو بتاؤں, آئی ایف اے اکاؤنٹ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ کسی ایسے شخص کو چیک مل جائے کہ جس کا بینک اکاؤنٹ بھی نہ ہو, تو ہم اس بینک میں جاتے ہیں, اپنے چیک کو پریزنٹ کرتے ہیں, پہلے ہمارا اکاؤنٹ کھلتا ہے, پھر اس اکاؤنٹ میں چیک چلا جاتا ہے. سو آج کل بہت لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس بڑا ٹیڈیس ہے, بڑا مشکل ہے, بٹ اف یو وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دس آئی پی او تو آپ کو صرف ای سروسز پہ جانا ہے سی ڈی سی کی, اور یہ جو آئی پی او فیسیلیٹیشن اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے آپ نے شیئر سبسکرائب کرنے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ بھی خود بخود کھل جائے گا. فردر ڈیٹیلز بتائے گا. اچھا اب پہلا والا اگر دیکھ لیں تو جس کے پاس آئی ایس اکاؤنٹ تھا تو اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر پرٹیکولرز پرووائڈ کرنے, سسٹم خود بخود اس کی جو ڈیٹیلز موجود ہیں اس کے اکاؤنٹ میں وہ فارم فل کر دیتا ہے. تو فارم فل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں نام ڈالوں, تمام چیزیں کچھ بھی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر دے, اپنا شناختی کارڈ نمبر دے, سسٹم ویلیڈیٹ کرے گا, فارم آٹو فل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جس کے پاس اکاؤنٹ ہے اس کے لیے بھی ایک سہولت ہے کہ بجائے اس کے کہ ساری چیزیں بھرے. صحیح ہے. اچھا اس میں ایک ہی چیز اس انویسٹر کو اب سلیکٹ کرنی ہے کہ کتنے شیئر سبسکرائب کرنا چاہتا ہے, بس صرف ایک ہی انفارمیشن اس کو دینی ہوتی ہے کہ 500, 1000, 1500 یا ملٹیپلز. اس اپلیکیشن کو جب وہ سیو کرتا ہے تو ایک سسٹم ایک آئی ڈی جنریٹ کر دیتا ہے جس کو ہم ٹرانزیکشن آئی ڈی بولتے ہیں. اچھا اس کی ہم تھوڑا سا آگے چل کے بتا دیں گے کہ ٹرانزیکشن آئی ڈی کیا ہے. ایگزیکٹلی جس طرح انویسٹر اکاؤنٹ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا, اس کے پرٹیکولرز بھر گئے, اگر کسی کا سب اکاؤنٹ ہے تو اپنا سب اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دے, اس کے پرٹیکولرز فل ہو جائیں گے. اچھا جس نے آئی ایف اے سلیکٹ کیا تھا تو اس نے بھی رجسٹریشن کراتے ہوئے اپنے 2-3 جو ڈیٹیلز دی تھیں وہ ڈیٹیلز اس فارم میں آٹو فل ہو جاتی ہیں. چینج کرنا چاہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ چینج کر سکتا ہے, مگر سسٹم اس کو وہ آٹو فل کر دیتا ہے. اچھا آٹو فل کرنے کے بعد وہ صرف ہر تینوں قسم کے شخص جو ہے وہ کوانٹٹی سلیکٹ کرتے ہیں, اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں, سبمٹ کرنے کے اوپر ان کے پاس ایک جو ہے ٹرانزیکشن آئی ڈی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی وہ ان کو ای میل پہ بھی آ جاتی ہے, ان کو ایس ایم ایس بھی ہو جاتا ہے تاکہ وہ بھولیں نہیں. وہ چاہیں تو دوبارہ سے اپنی ای سروسز پہ لاگ ان کر کے اپنی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایک ریکارڈ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے سبسکرپشن ایپلیکیشن بھر لی ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ فزیکل پیپر ہو, آپ بھر لیں اور بھرنے کے پاس اپنے پاس رکھ لیں. اوکے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے بھر لی ہے. ابھی یہ سبسکرپشن پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا. سبسکرپشن پروسیس اسی وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب وہ ایپلیکیشن بینک میں پیسوں کے ساتھ پریزنٹ کی جائے. اچھا چونکہ اب تو یہ تو ڈیجیٹل ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس وہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس انٹرنیٹ بینکنگ موجود ہے وہ اپنے انٹرنیٹ بینکنگ کے پورٹل پہ لاگ ان کرے, اور لاگ ان کرنے کے بعد بل پیمنٹ میں جا کے سی ڈی سی ای آئی پی او کا آپشن آ رہا ہوتا ہے. بالکل. وہاں جیسے ہی یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ڈالے گا تو یہ جو اپلیکیشن کے پرٹیکولرز ہیں اس کو وہاں ڈسپلے ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور وہ پیمنٹ کر دے. It is like filing your utility bill. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا اس میں فائدہ یہ کہ جیسے وہ پیمنٹ کرتا ہے تو اس کا ویب سائٹ کے اوپر بھی جو ہے ایپلیکیشن کا سٹیٹس اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ پیمنٹ ہو گئی. تو اب ایک یوزر کو بڑا ہی اطمینان ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ اپنا ای سروسز پہ آئے دیکھے ہاں میری پیمنٹ ہو گئی ہے.
अच्छा, पेमेंट के बाद भी जो आगे बैलेटिंग का प्रोसेस है, जब बैलेटर के पास जाता है तो वो स्टेटस भी अपडेट हो जाता अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आई थिंक क्लैरिफाई करना चाहिए हमें कि अगर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है या किसी वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पर ब्रोकर भी ये पैसे जमा करा सकता है। अच्छा, ये एक फैसिलिटी रिसेंटली हमने मास्टर ट्रैक के नाम से जो है ना इंट्रोड्यूस कराई है। उसमें हमने ये किया था कि जिन ऐसे लोग जिनका अकाउंट ब्रोकर्स के पास मौजूद है, वो अपने आप को इस सर्विसेज पे जाएं, ओके, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद देखें, बैंक के अंदर आप कभी भी IBFT करते हैं, सही है, तो ऐड बेनिफिशियरी करते हैं, बिल्कुल सही है, सामने वाले को ऐड बिल्कुल करते सही है, हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से भी यहाँ पे ब्रोकर्स की लिस्ट आ रही होगी, वो उस ब्रोकर को ऐड बेनिफिशियरी कर ले, राइट, कि मेरे बिहाफ पे मैं इसको राइट देता हूँ कि ये एप्लीकेशन भरे। फैंटास्टिक, ठीक है। तो अब ब्रोकर जो है इस क्लाइंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन भर। फारूक साहब, यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद नाजरीन हम बातचीत करेंगे कि जस्ट इन केस आपके शेयर्स अगर नहीं लगते हैं IPO में, तो आपको पैसे कितने दिनों में वापस मिलेंगे। इस प्रोसेस से जुड़ी बाकी बातों को और बारीक बीनियों को हम डिस्कस करेंगे। विल कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे एप्लीकेशन के प्रोसेस पर। अब इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे बैलेटिंग एप्लीकेशन का सक्सेसफुल और फेलियर होना, इस सिचुएशन में क्या कुछ होता है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सो फारूक साहब बताइएगा कि बैलेटिंग का प्रोसेस क्या है और फर्दर इसमें आगे क्या होता है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ज़्यादातर IPOs जो है वो 2 दिन के लिए जो है इशूअर इसको ओपन रखता है कि 2 दिन तक लोग अपनी एप्लीकेशंस को भरते रहें। कुछ कंपनीज 3 दिन का कर देती हैं, डिपेंड करता है इशूअर के ऊपर। अच्छा, वंस ये जब प्रोसेस इसके दिन ख़त्म हो जाते हैं और तमाम लोग अपनी एप्लीकेशंस भर चुके होंगे, इसमें तीनों टाइप के लोग होंगे। एक तो जिनका IS अकाउंट था या सब अकाउंट था, या जिनका अकाउंट था ही नहीं, उन्होंने भी इसमें एप्लीकेशन भरी। और एक चौथे वो लोग हैं जिन्होंने फ़िज़िकल बैंक में जाके भी एप्लीकेशन भरी। ओके। अच्छा, अब ये तमाम डिटेल्स जो है वो बैंक इसको कंपाइल करता है फ़िज़िकल वालों के लिए, ओके, कि उनकी एप्लीकेशंस जमा करता है और रजिस्ट्रार को जो इशूअर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है उसको भिजवाता है। CDC का जो सिस्टम है, चूँकि हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है और बैंक के पास जो आपने पेमेंट की है इसका रिकॉर्ड भी CDC के पास मेंटेन है, तो CDC अपना पूरा ये डाटा डिजिटली रजिस्ट्रार्स को प्रोवाइड कर देता है। ओके। अच्छा, ज़्यादा देर जो लगती है शायद वो लग भी इसीलिए रही है कि बैंक्स उसको अभी फ़िज़िकली एप्लीकेशंस बना रहे हैं, लिस्टें बनाते हैं, तो CDC वाला डाटा तो उसके पास आ जाता है एक आध दिन के अंदर। जब बैंक्स उसको तमाम डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और RTA इसकी रिकन्सिलेशन कर चुका होता है, तो फिर बैलेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, बैलेटिंग का प्रोसेस एक दिन में ही कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर ये अनाउंस हो जाता है, पता चल जाता है कि कितने लोग। अच्छा, इसमें भी है कि ओवर सब्सक्राइब हों, अंडर सब्सक्राइब हों। अगर अंडर सब्सक्राइब हैं तो फिर तो सबको ही शेयर्स मिल जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब है तो फिर बैलेटिंग में जा रहे होते हैं। अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं है तो फिर तो सबको मिल जाएंगे, मगर बैलेटिंग उसी केस में होती है जिसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाए कोई शेयर। और अच्छे शेयर्स हमेशा ही हमने हिस्ट्री देखी है कि जब भी कोई अच्छा शेयर आया है तो वो ओवर सब्सक्राइब ही हुआ है। वंस इसमें बैलेटिंग कंक्लूड हो जाती है तो रजिस्ट्रार जो है वो जिन्होंने हमारी वेबसाइट से एप्लीकेशंस भरी थी, वो हमारी वेबसाइट पे ही उनका स्टेटस अपडेट कर देता है कि आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो गई है या आपकी एप्लीकेशन नहीं लगी। जिन लोगों की एप्लीकेशन लग गई है वो इसी वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस देख लेते हैं, और नहीं लगी तब भी देख लेते हैं। अच्छा, जिनकी नहीं लगी उनके तो इन्फॉर्मेशन CDC बैंक्स को वापस जो है ना पुश कर देता है कि इन लोगों के पैसे जिनकी जो कि कामयाब ना हो सके इस IPO में, आप पैसे रिटर्न कर। कितने दिनों में बताते हैं ये? देखें, इसका एक प्रोसेस है, NOC आती है PSX से, और प्रोसेस होने के बाद ये 7 से 8 दिनों के अंदर उन लोगों के पैसे रिटर्न हो जाते हैं जिनकी एप्लीकेशंस नहीं लगी हुई होती। अच्छा, दूसरी तरफ जहाँ ये बात है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन कामयाब हो गई है तो उनका डाटा, चूँकि अब तमाम शेयर्स जो इशू हो रहे हैं वो फिज़िकल इशू अब नहीं हो रहे, अब तमाम के तमाम जो है वो बुक एंट्री फॉर्म में ही होते हैं।
تو رجسٹرار جو ہے وہ ہمارے سسٹم میں اس کو کریڈٹ دے دیتا ہے. اوکے. اچھا جن لوگوں کے اکاؤنٹس تھے, چاہے وہ آئی ایس تھا, یہ سب تھا, ان کے تو ڈائریکٹلی اکاؤنٹس میں وہ شیئرز کریڈٹ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جن کے آئی ایف اے تھے یا جن کا اکاؤنٹ ہی نہیں تھا اور انہوں نے کہا تھا اچھا میں بھر دیتا ہوں آئی ایف اے سلیکٹ کر کے, ان کے شیئرز بھی سی ڈی سی کے پاس ایک اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو ای میلز اور الرٹس چلے جاتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں, برائے مہربانی سی ڈی سی سے کانٹیکٹ کیجیے. اوکے. اچھا وہ لوگ آتے ہیں پھر سی ڈی سی کے پاس اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئیے اور اب آنے کے بعد اپنا اکاؤنٹ کھلوائیے. دیکھیے آج کا انویسٹر جو اس مارکیٹ میں ہے نا, وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کو یہ بھی پریشانی ہے کہ میں تو کبھی مارکیٹ گیا نہیں. اب آپ اس کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ پہلے اکاؤنٹ کھلواؤ, کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت ہی مشکل پروسیس ہے, پہلے میں اکاؤنٹ کھلواؤں, اپلیکیشن نہیں لگی تو اکاؤنٹ تو خالی پڑا رہے گا. بالکل صحیح. تو اب لوگوں کے لیے ایک چام ہے اس میں کہ جن کی اپلیکیشن لگ گئی ہے ان کو تو ڈیفینیٹ اکاؤنٹ کھلوانا ہے. تو وہ لوگ ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. جن کی نہیں لگتی اپلیکیشن ان کا اکاؤنٹ پھر ان کا تو اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں نا, وہ تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کو کھلوانے کی, ان کے پیسے واپس ہو گئے. ناظرین دیکھیں ایک چیز اور بھی اچھی ہو گئی کہ یہ نواز شریف کی 1994 کی جو بہت بڑی نیکیاں تھیں, بے تحاشا اکاؤنٹ کھل گئے تھے جسٹ بیکاز پیپل وانٹیڈ ٹو فائل اپلیکیشنس, اور پھر ہمارے نمبرز لاکھوں میں رہے. ابھی ہم نے 4 مہینے پہلے دیکھا کہ ایس سی سی کے چیئرمین نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ 50,000 اکاؤنٹ جو ہیں وہ انہیں بند کرنا پڑے جسٹ بیکاز آف اے فیٹو ڈائریکشن. سو اب جو چیز اچھی ہو گئی ہے بیکاز آف دس آٹومیٹڈ پروسیس وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اپلیکیشن نہیں لگ رہی تو اس کا یو آئی این بھی نہیں کھلے گا. آپ کے پاس فیک یو آئی اینس کے ایگزیجریٹڈ نمبرز اب نہیں ہوں گے. دیٹس اے گڈ تھنگ. تو اب جن کے اپلیکیشنس لگ گئی تھیں وہ لوگ سی ڈی سی کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, سی ڈی سی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک بڑا اچھا ایک چونکہ ہم ای سروسز کی اور لوگوں کو سہولت کی بات کر رہے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, تو جن لوگوں کی اپلیکیشن لگ گئی ہے وہ چاہتے ہیں اب اکاؤنٹ کھلوانا, تو اسی ای سروسز کی ویب سائٹ پہ آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھی موجود ہے. اوکے. تو وہ یہاں سے ہی اپنا ایک آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ فارم بھر کے سی ڈی سی کو سبمٹ کر سکتا ہے. کیا میں یہ بھی کیا کر سکتا ہوں کہ ای آئی پی او میں مجھے جانا ہے یا نہیں جانا ہے, بٹ آئی کین اسٹل یوز ای سروسز اینڈ اوپن مائی اکاؤنٹ؟ جی ہاں بالکل بالکل. اچھا دوسرا یہ کہ یہ فارم ابھی لوگ بھرتے ہیں, سی ڈی سی ہاؤس آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے فارم میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے کہیں کوئی, تو ان کو شاید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ جو آن لائن فارم ہے اس کو بھرنے سے ان کو فائدہ یہ کہ ان کی جتنی غلطیاں ہیں نا وہ سی ڈی سی ان کو بتاتا رہے گا, اور جب تک فارم ایک حد تک صحیح نہیں ہو گیا ہوگا نا اس وقت تک ان سے کہے گا نہیں کہ آپ آئیں. اچھا جب فارم بالکل صحیح ہو جاتا ہے تو پھر ان کو میسج جاتا ہے کہ اب آپ کا فارم بالکل صحیح ہے, اب آپ آ کے اپنا فارم جو ہے نا وہ ہمارے پاس جمع کرا دیں. یعنی پھر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اب اس کے جو وہ شیئرز بیچے, اس کو بروکر صرف اس لیے چاہیے کہ وہ شیئر بیچ سکے بیکاز یہ سی ڈی سی کا بزنس نہیں ہے. بالکل. لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی جو سیل پروسیڈ ہے وہ سی ڈی سی کو آئے اور وہ سی ڈی سی سے لے لے. بالکل. ہمارے پاس ایسے انویسٹرز نے ڈائریکٹ سیٹلمنٹ سروسز کی فیسلٹیز لی ہوئی ہیں, وہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بروکر کے پاس اپنے نہ شیئرز رکھیں نہ پیسے رکھیں, بروکرز کے ساتھ صرف ٹریڈنگ کریں اور ہاں ان ٹریڈنگ کے اگینسٹ جو کمیشن یا جو چارجز ہیں وہ بروکر کو پے کرتے رہیں. اس کے لیے وہ اپنا بروکر کے پاس جاتے ہیں, ان سے آن لائن ٹریڈنگ کی فیسلٹی لیتے ہیں, بروکر ان کو آن لائن ٹریڈنگ کی فیسلٹی دیتا ہے اور پھر وہ اپنے اس آئی ایس اکاؤنٹ کو اس ڈائریکٹ سیٹلمنٹ سروسز کے ذریعے وہ میپ کر لیتے ہیں. اور جب بھی بیچنا ہوتا ہے تو اور جتنا بیچنا ہوتا ہے وہ یہاں سے ای ایم مارکنگ کرتے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ میں اس کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. اچھا جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو اس کی سیٹلمنٹ ہونے اس بروکر کے پاس نہیں جاتی بلکہ ڈائریکٹلی سی ڈی سی کے پاس آتی ہے, اور اس کے پیسے دینا نیشنل کلیئرنگ کو یا پیسے نیشنل کلیئرنگ سے جو آتے ہیں وہ بھی کلائنٹ کے کیش اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ آتے ہیں. یعنی اس کا جو ڈی وی پی ہے وہ پھر سی ڈی سی کر رہا ہے. بالکل بالکل. اوکے دیٹس گریٹ. تو واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف کہ جن لوگوں کے شیئرز نہیں لگتے ان کو پھر فائنلی پیسے کس طریقے سے ملتے ہیں, اس کو ذرا ایلیبریٹ کر دیں. دیکھیں جس اکاؤنٹ سے اس نے آن لائن انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو پیمنٹ کی ہے تو یہ پورا میکانزم جو ہے وہ ون لنک کے تھرو جو ہے نا
CDC نے اس کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. تو CDC جو ہے وہ ون لنک کو ہی تمام انسٹرکشن دیتا ہے. ون لنک کے پاس یہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں کہ کن کن اکاؤنٹ سے پیمنٹس آئی تھیں. تو CDC جب ان کو بتاتا ہے کہ 1000 اکاؤنٹ سے پیمنٹ آئی تھیں اور اس میں سے یہ 200 اکاؤنٹ کی پیمنٹ واپس کرنی ہے, تو وہ ون لنک ان کو ایزیلی واپس انہی بینکس کو انسٹرکشن دے دیتا ہے کہ جس اکاؤنٹ سے پیمنٹ نکلی تھی واپس اسی اکاؤنٹ میں اس پیمنٹ کو ڈال دیا جائے. تو یہ بھی بہت ہی اسموتھ ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے. آرام سے گھر بیٹھے اس کو وہ اپنے آن لائن بینکنگ میں جا کے چیک کر لیتا ہے کہ مجھے میرے پیسے مل گئے. اس کو بینک نہیں جانا پڑتا کہ اب میرے پیسے دو, چیک لو. تو یہ تمام EIPO کو استعمال کرنے کا یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے کہ اس کے پیسے بھی اس کو اگر نہیں لگی تو پیسے بھی اس کو آرام سے مل جاتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں پیسے دینا آسان ہے اور نکلوانا جو ہے نا وہ سب سے ایک مشکل ترین. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. سو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ ای سروسز کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر یہ جو EIPO فیسیلیٹیشن کی سہولت موجود ہے اس کے ذریعے اگر آپ نئے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, آپ کبھی بھی نہیں گئے تب بھی آپ اس فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنا اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں, اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے بینک سے آن لائن پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یا پھر اپنے بروکر کو آتھرائز کر سکتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے بہاف پر پیسے دے سکے. بالکل. اور پھر اگر شیئرز آپ کو نہیں لگیں تو وہ بھی جو ہے 7ویں 8ویں دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے واپس آ سکتے ہیں. بالکل. یہاں بہت قطع کلامی کی معذرت سائیں صاحب, یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کرتا چلوں کہ چونکہ اب ہم لوگوں کی فیسیلیٹیشن کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ عرصے پہلے ایک اور کام بھی ہوا جس میں لوگوں کو ڈیویڈنڈ وارنٹس جو تھے وہ ڈیجیٹلائز کیے. اوکے. اچھا, یہ بھی CDC نے کیے اور یہ بھی اسی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اب آگے کا مرحلہ آتا ہے, ایک شخص کے شیئرز لگ گئے ہیں, اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیچنا نہیں چاہتا, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا اور اس کا کوئی ڈیویڈنڈ آیا ہے. تو اسی ویب سائٹ پہ جا کے وہ اپنے پورے ڈیویڈنڈ کی ڈیٹیل, زکوٰۃ کٹی ہے, ٹیکس کتنا کٹا ہے, پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے, اور ایئر اینڈ پہ ٹیکس کی فائلنگ کے لیے بھی یہاں سے پوری ڈیٹیل لے سکتا ہے. اس کے ہر ڈیویڈنڈ کی ڈیٹیل بھی یہیں پہ موجود ہے. اوکے. سو فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہم نے یہ دیکھا کہ جو لائن آف انسٹیٹیوشنس ہیں, یعنی ٹریڈنگ میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج, کلیئرنگ میں نیشنل کلیئرنگ کمپنی, اور پھر سیٹلمنٹ میں سینٹرل ڈپازیٹری کمپنی, کوئی تیار ہو یا نہ ہو, اس طرح کی آزمائشی وقتوں کے لیے کووڈ-19 کے لیے CDC ضرور تیار ہے. ہم نے دیکھا کہ EIPO کے کیس میں کوئی مینول ہینڈلنگ نہیں ہے. کسی سچویشن اور کسی صورتحال میں ایک انویسٹر کو اسٹاک ایکسچینج, بروکر, CDC یا کلیئرنگ کمپنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. CDC کی کوئی ½ ڈزن اور بھی سروسز ہیں. ان کے CEO بدی سے میری تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. آئندہ ہم 1-2 مزید سروسز کو کور کریں گے اور اس کی ڈیٹیلز اپنے انویسٹرز تک پہنچائیں گے. فاروق صاحب, آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. وقت ہوا ہے ایک وقفے کا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات چیت کریں گے OMC سیکٹر کی ممکنہ گرتی ہوئی پرفارمنس پر. ناظرین, بات یہ ہے کہ گزشتہ کوارٹر میں وہ کچھ ہوا جو شاید پچھلے 30, 40, 50 برسوں میں نہیں ہوا, یعنی آئل سیکٹر کی, پیٹرولیم پروڈکٹس کی ریکارڈ فلکچویشن. ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں وہ ایک خاص طریقے سے بڑھ رہی تھیں, اور اس میں رجحان صرف اور صرف بڑھنے کا تھا, اضافے کا تھا. ہم نے دیکھا کہ 20-21 بیرل ڈالر سے پیٹرول جو ہے وہ 120-140 بیرل ڈالر پر گیا, اور اس گراوٹ کے کوارٹر نے بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے سسٹم کے فلاز کو ایکسپوز کیا. یعنی ہمارے یہاں آئل کی, پیٹرول کی عوام الناس جو پرائس پے کرتی ہے, اس کی کیلکولیشن کا جو طریقہ کار ہے اس کی خرابیوں کو ایکسپوز کیا. طریقہ کار کچھ یوں ہے ناظرین
کہ پورے مہینے جو ایوریج پیٹرول کی پرائس رہتی ہے پر بیرل، اس کے حساب سے عوام کو اگلے پورے مہینے پیٹرول خریدنا ہوتا ہے۔ سو آئل مارکیٹنگ کمپنیز OMC کمپنیز جو ہیں وہ 2 سے 3 روپے پر لیٹر کے مارجن کے اوپر کام کرتی ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ٹرینڈ اضافے کا ہو تو پھر مارجن کے علاوہ $3-4 بیرل کا ویسے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ سو یہ کہنا ناجائز نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا کہ OMC کمپنیز اور اوگرا نے چند لوگوں کی 5 انگلیاں گھی میں رکھی ہوئی تھیں۔ سو اب پہلی دفعہ یہ ہوا کہ پرائسز ڈکلائن ہوئی اور ہسٹوریکلی ریکارڈ ڈکلائن ہوئی۔ اس نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا۔ ہم نے دیکھا لوگوں کو مہنگا پیٹرول بھی نہیں ملا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جب پیٹرول ایوریج آؤٹ ہو کے سستا ہوا ہے تو مہنگا پیٹرول خرید کر عوام کو کون بیچے گا۔ اس سے نظام کی جہاں خرابیوں کا پتہ چلا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ اس نظام میں کون سے لوگ ہیں جو دوسروں کو اور کن لوگوں کو نوازتے ہیں۔ دوسری چیز جو ایکسپوز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اسی کوارٹر میں دیکھا کہ ڈالر نے 160 سے لے کے 170 کے درمیان کی بہت زبردست ریلی کی، فلکچویشن کی، اور یوں بھی ہوا کہ LC کسی اور بھاؤ پہ کھولی گئی اور پھر LC کے وقت جو ادائیگی ہوئی وہ کسی اور بھاؤ پر ہوئی، تو اس وجہ سے ایکسچینج ریٹ کے لاسز بھی ہوئے۔ سو عوام کے نصیب میں مشکل تھی، پریشانی تھی، وہ عوام کو بھگتنا پڑی، اور اس کا جو حل ہے وہ ہم نے دیکھا، ایک تو PMLN کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ایک تو انہوں نے سلوشن قومی اسمبلی میں بھی پیش کیا اور 1-2 ٹی وی ٹاک شوز میں بھی پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پورے مہینے کا عذاب آپ رکھیں لوگوں کے سروں پر، اور پورے مہینے لوگوں کو پیٹرول ہی نہیں ملے کیونکہ OMC نقصان نہیں کریں گی، لہٰذا ہی سجیسٹڈ کہ بھائی آپ اسے 15 دن کی بیسس پہ کرنے لگے۔ دوسری چیز جو گورنمنٹ نے ہیڈس آف ٹو دیم 4 اپریل کی میٹنگ میں ECC نے ایڈریس کر دی ہے کہ اب ایکسچینج کے جو لاسز ہیں، ایکسچینج ریٹ کے جو لاسز ہیں وہ عوام کو پاس آن ہو جائیں گے، سو عوام کو مہنگا پیٹرول مل سکے گا۔ یعنی بجٹ کے نتیجے میں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ 30 روپے فکسڈ لیوی ہے جو کہ پر لیٹر آپ کو پاس آن ہوگی، وہ تو آپ کو دینی ہی دینی ہے۔ اور اب اگر جو ایکسچینج لاس ہے، ڈالر جو ہے وہ انفیوریبل ہو گیا ہے، تو اس کا بھی جو ڈفرینس ہے وہ عوام کو پاس آن ہو جایا کرے گا۔ سو ناظرین، یہ 2 چیزیں تھیں جو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اگلے کوارٹر میں OMC کی پرفارمنس جو ہے وہ تھوڑی سی خراب دکھ سکتی ہے، اور گورنمنٹ نے ایک چیز کو ٹھیک کر لیا ہے، دوسری چیز کو بھی آئی تھنک یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کو PMLN کہہ رہی ہے، اس کو بھی میرٹ کے اوپر گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ویسے بائی دا وے میں کہتا چلوں، آئل کی پرائسز ساری دنیا میں ڈی ریگولیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں روز صبح کے 6 بجے پیٹرول کی پرائس دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بہرحال لوٹ مار اشاریہ نظام چل رہا ہے، تو اس میں ذرا ممکن ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے ٹھیک ہو سکیں، لیکن ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ میرٹ پر جو چیز ٹھیک ہے حکومت اس کو ضرور کنسیڈر کرے۔ ناظرین، وقت نکالنے کا، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔